بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج اس لیکچر میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا حصہ نظم میں سے ہلال استقلال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے لفظی جو معنی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پہلی رات کا چاند کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چاند وہ ہوتا ہے جو مکمل مطلب پورا ہمیں گول نظر آتا ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بدر۔ تو ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند۔ استقلال کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی، ٹھیک ہے، قائم رہنا، مضبوط ہونا، یہ اس کا لغوی مطلب ہے۔ تو ہلال استقلال کا اس نظم کے اندر جو مطلب ہے، اس کا جو تھیم اور مفہوم ہے وہ ہے ہمارا سبز ہلالی پرچم۔ اب اس سے سبز ہلالی پرچم اس لیے مراد ہے کیونکہ ہمارا جو سبز ہلالی پرچم ہے، ہمارا جو پاکستان کا جھنڈا ہے، اس کے اندر وہ ہلال بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، سبز ہلالی پرچم۔ اور اسی سے حفیظ جالندھری جو ہمارے ایک شہرا آفاق شاعر گزرے ہیں، ہمارے قومی ترانے کے بھی وہی خالق ہیں، تو انہوں نے اس نظم کا عنوان اس وجہ سے ہلال استقلال رکھا ہے۔ تو سامعین من، 1965 کی جب جنگ ہوئی تھی تو سرگودا کے جو باسی ہیں وہ رہنے والے ہیں، سیالکوٹ کے ہیں، لاہور کے ہیں، تو انہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ قربانیاں دی اور محنتیں کی۔ تو ان کے اعزاز کے طور پر یہ جھنڈا جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا، اور کسی دور تک یہ جھنڈا وہاں پر لہرایا بھی جاتا تھا۔ تو اس مناسبت سے حفیظ جالندھری جو ہے وہ اس کو آگے لائے ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے اس کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ میں جس طرح کلاس میں مفہوم بتاتا ہوں، مفہوم بتاؤں گا، تو آپ نے ان مفاہیم کو جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور یہی جو مفاہیم ہے وہ انشاءاللہ آپ سے جب لسننگ لی جائے گی تو آپ نے مجھے جو ہے وہ اس کے مفاہیم جو ہے اور اس کے ریفرنس کے جو اشعار ہیں وہ آپ نے مجھے سنانے ہیں۔ پہلے شعر کے اندر شاعر بیان فرماتے ہیں کہ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، یعنی ہمارا جو سبز ہلالی پرچم ہے یہ استقلال، مضبوطی اور ہمیں قائم رکھنے والا پرچم ہے، اور یہ استحکام کا پرچم ہے، یعنی یہ جو پرچم ہے یہ جب تک لہرا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی قائم ہیں، ہم بھی مضبوط ہیں، ہمارا پاکستان بھی قائم ہے اور ہمارا پاکستان بھی مضبوط ہے۔ تو یہ اس سبز ہلالی پرچم کا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بھی دو جنگ ہوتی ہے تو دونوں فریق جب آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں میں سے دونوں فریق کے پاس ایک ایک اپنا جھنڈا ہوتا ہے، اور ایک پورا علم بردار ہوتا ہے جس نے اس جھنڈے کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور مد مقابل کا ہمیشہ یہی طور طریقہ رہا ہے کہ وہ اس جھنڈے کو گرانا چاہتے ہوتے ہیں، اور وہ اس جھنڈے کو گرنا نہیں دیتے، کیونکہ جھنڈا جب تک لہرا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ قوم قائم ہے، ابھی تک یہ زندہ قوم ہے۔ لیکن جب جھنڈا سرنگو ہو جاتا ہے تو یہ ایک نحس کی علامت ہوتی ہے، اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مد مقابل جو ہے وہ اب ہار گیا ہے۔ اس لیے ایک فریق ان کے جھنڈے کو گرانا چاہتا ہوتا ہے اور دوسرا اپنے جھنڈے کو قائم رکھنا چاہتا ہوتا ہے۔ تو اس لیے حفیظ جالندھری نے اس جھنڈے کو استقلال کا پرچم کہا ہے کہ جب تک یہ لہرا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم قائم ہیں۔ اور دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں کہ شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم، اور یہ جو پرچم ہے یہ پرچم ہمیں تشت میں یا پلیٹ میں یا پھولوں کی سیج میں رکھ کر نہیں دیا گیا، بلکہ اس پرچم کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے شہداء اور بہت سارے غازیوں نے قربانیاں دی ہیں، شہداء نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، بہت سارے ہمارے جوان اس کے لیے لڑے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اپاہج کروایا صرف اس پرچم کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ پرچم ہمیں آسانی کے ساتھ یا سہل طریقے سے نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے ہمیں بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں۔ اس کے اوپر آپ ایک ریفرنس کا شعر لکھیں گے، جس طرح کہ شاعر فرماتے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو یہ اس کا شعر جب آپ اس کو مجھے سنائیں گے تو ایک مفہوم اور اس کے ساتھ اس کا ایک جو شعر ہے، شعر کا ریفرنس کا شعر، یہ آپ مجھے سنائیں گے۔ نمبر 2، دوسرے شعر کے اندر حفیظ جالندھری صاحب فرماتے ہیں کہ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ ہلالی خنجر مراد پاکستانی جھنڈا، انگشت شہادت کا اشارہ ہے۔ انگشت فارسی میں انگلی کو کہتے ہیں،
اور انگشت شہادت سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو ہماری انگشت ہے یہ شہادت کی گواہی دیتی ہے. وہ گواہی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہمارا پرچم لہرا رہا ہے اس کے اوپر جو ہلال بنا ہوا ہے وہ ہلال گویا ہماری اس شہادت کی انگلی کی طرح ہے کہ جو یہ شہادت کی انگلی شہادت دیتی ہے نا کہ اللہ ایک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول اور بندے ہیں. تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس پرچم کے نیچے جتنے بندے کھڑے ہوں گے ان کا عقیدہ کیا ہوگا کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں. یہ جو سبز ہلالی پرچم ہمارے سروں پر لہرا رہا ہوتا ہے اس کا ایک مطلب حفیظ جلندری صاحب نے یہ ارشاد فرمایا. پھر فرماتے ہیں کہ یہ سیف اللہ کا پرتاؤ فلک پر آشکارا ہے. سیف اللہ سے مراد آپ سب جانتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ان کا لقب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تلوار ہیں. تو شاعر یہاں پر یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا پرچم ہمیں فضاؤں میں اور آسمانوں میں لہراتا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا سایہ ہے. یعنی حضرت خالد بن ولید جیسے بندے اس دنیا میں آئے، انہوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے جہاد کیے، جنگیں لڑی، اور پھر جا کر یہ پرچم ہمیں حاصل ہوا ہے. تو یہ پرچم ہمیں آسانی سے حاصل نہیں ہوا بلکہ اس طرح کے ہمارے مشاہیر نے قربانیاں دی اور تب ہمیں حاصل ہوا. جس طرح کے شاعر فرماتے ہیں کہ چمکتا ہوا چاند تارا ہے یہ، چمکتا ہوا چاند تارا ہے یہ، بہت اونچا پرچم ہمارا ہے یہ. نمبر 3، اگلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا. فرماتا ہے کہ جو ہلالی خنجر ہمارا پاکستانی پرچم ہے یہ شہیدوں کی طرف سے ہمیں عطیے کے طور پر ملا ہے. یعنی شہیدوں نے اپنا خون بہا کر یہ پرچم ہمیں دیا ہے. یاد رکھیں شہید اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے پوری قوم کے لیے کہ خود تو وہ اپنی گردن کٹوا دیتا ہے. اب ظاہر ہے وہ خود تو مر رہا ہے، وہ خود اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ اگر آج میں قربانی دے دوں گا نا تو میری ایک قربانی سے میری نسلیں سنور جائیں گی. تو یاد رکھیں یہ جو 14 اگست کے اوپر ہم اپنا پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں یہ پرچم ہمیں آسانی سے نہیں ملا بلکہ اس کے لیے ہمارے شہداء نے، ہمارے بزرگوں نے گراں قدر قربانیاں دیں تب یہ عطیہ ہمیں ملا ہے. کہ شاید دیکھیں نا خود فرماتے ہیں کہ وہ خود تو شہید ہو گئے، خود تو اپنی جانیں دے گئے، لیکن ہمارے دامن وہ نویدوں سے خوشخبریوں سے بھر کے چلے گئے. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو یہ آج پرچم ہمارے پاس نہیں ہوتا. جس طرح کہ شاعر کہتے ہیں کہ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. یعنی یہ پرچم ہم نے اس رستے پر چل کر حاصل کیا ہے جس رستے پر تلواریں ہی تلواریں ہیں، جس پر کوئی بہار کا موسم نہیں ہے، جس پر کوئی آسانیاں نہیں ہیں، جس پر کوئی پھول نہیں کھلے ہوئے، جس پر کانٹے ہی کانٹے ہیں. اس رستے کے اوپر چل کر ہم نے اس پرچم کو جو حاصل کیا ہے. اور یاد رکھیں جو قربانی دیتا ہے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تو ان کو یہ پرچم حاصل ہو گیا. تو یاد رکھیں قربانیاں دینے سے ہی پرچم حاصل ہوتے ہیں. وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ چلتا رہے جو آبلہ پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے. تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی صحرا نورد اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے پاؤں کے چھالوں کو اگنور نہ کر دے، ان کا خیال نہ کرے اور اپنے پاؤں کے چھالوں سمیت چلتا رہے تو تب وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچ جاتا ہے. تو چوتھے شعر میں حفیظ جلندری صاحب فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم. کہ یہ جو پرچم ہمیں حاصل ہے اس پرچم کی کوشش کوئی قائد اعظم نے نہیں شروع کی تھی. محمد بن قاسم یہاں سے نہیں اس پرچم کی کوشش شروع ہوئی بلکہ یہ تو وہ پرچم ہے کہ جس کی کوشش آج سے 1400 سال پہلے مکے سے ہی ہونا شروع ہو گئی تھی. یہ وہ ہلالی پرچم ہے، یہ وہ اسلام اور پاکستان کا پرچم ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے اس دور سے جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر سارے لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، حضور کے خلاف ہو گئے، تو اس دور سے ہی ہمیں ایک ایسی سٹیٹ چاہیے تھی، ایک ایسی ریاست چاہیے تھی اور ایک ایسا پرچم چاہیے تھا جس کے تلے کھڑے ہو کر ہم پاکستان
کا نام لے سکیں، اسلام کا پرچار کر سکیں، اسلام کا نام لے سکیں، تو یہ پرچم کوئی اس کی کوششیں کوئی 100 سال پہلے سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ اس پرچم کی کوششیں جو ہے وہ 1000 سال پہلے سے، 1500 سال پہلے سے حضور نے شروع فرمائی، اور پھر وہ کوشش جو حضور نے شروع کی اللہ پاک نے وہ کامیابیاں عطا فرمائی، وہ ہجرت کر کے مدینے آئے اور مدینے میں آ کے انہوں نے اس پرچم کو لہرایا، اور اس پرچم کو لہرا کر 4 دانگ عالم اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور پھر آپ کے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی دین کی حفاظت کرتے ہوئے، اسی پرچم کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو پھر ہم تک پہنچایا، اور واقعہ کربلا پورا اسی پرچم کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ ہمارا جو سبز ہلالی پرچم ہے یہ صرف پرچم نہیں ہے، یہ صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کے اوپر چاند ستارہ بنا اور یہ کپڑے کا ٹکڑا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پرچم وہ پرچم ہے کہ جو ہمیں ہمارے اسلام کی یاد دلاتا ہے، ہمارے نبیوں کے اسوہ کی یاد دلاتا ہے، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ تو اس لیے یہ پرچم کوئی 14 اگست کو نہیں بنایا گیا تھا، 1947 کو نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ یہ وہ پرچم ہے جس کی حفاظت کے لیے حضرت امام حسین نے بھی قربانی دی تھی اور اپنا خانوادہ اس پرچم کی حفاظت کے لیے لوٹا دیا تھا۔ برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم، اور دوسرے مصرے میں شاعر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح پروانے ہوتے ہیں نا، پروانوں کو جب شمع نظر آ جاتی ہے نا تو وہ کشاں کشاں اس کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کی طرف جاتے ہیں، تو ان پروانے جب اس شمع کو دیکھتے ہیں نا تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے اسی طرح جس طرح شمع کو دیکھ کر پروانے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ پرچم ہمارا ایسا پرچم ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، اس کو سلوٹ کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے جذبات کو گرماتا ہے، ہمارے جو ایسے جذبات جو ذرا تھوڑے مدھم ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں، ان پر مٹی ڈل گئی ہے، ان جذبات کو یہ ابھارتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اسی طرح جذبات کو ابھارتا ہے جس طرح شمع پروانے کے جذبات کو ابھارتی ہے۔ اس کے اوپر شاعر نے کیا کہا کہ وطن کی آبرو پر جان دینا زندگانی ہے، جس طرح پروانہ جان دے دیتا ہے نا اس طرح، تو کہتا ہے وطن کی آبرو پر جان دینا زندگانی ہے، شہید قوم ہو جانا حقیقی کامرانی ہے۔ تو سامعین من اب اس سے اگلا شعر ہے وہ بھی بالکل اسی کے ساتھ ہے، پہلے شعر کے اندر صرف حضرت امام حسین کی بات کی گئی، اور اگلے شعر کے اندر ہمارے جو مشہور سپہ سالار ہیں ان میں سے چند کا نام لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر 4 تلمیحات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، یعنی محمد ابن قاسم آپ کو پتہ ہے فاتح سندھ 712 عیسوی میں وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے سندھ کے اوپر حملہ کیا، سندھ پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ پھر اسی طرح طارق بن زیاد آپ کو پتہ ہے اندلس کو فتح کیا 711 میں۔ پھر صلاح الدین ایوبی جو صلیبی جنگوں کا ہیرو گزرا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بیت المقدس یعنی القدس کو جو ہے وہ فتح کرنے والے، اور اسی طرح محمود غزنوی جنہوں نے سومنات کے اوپر حملے کیے۔ شاعر ان سارے مشاہیر کے نام لے کر یہاں پر ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ ان جیسے حضرات جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کو بچانے میں صرف کر دی ہے، یہ وہ حضرات ہیں جن کی محنتوں سے یہ آج ہمیں پرچم ملا ہے۔ یہ پرچم وہی بات کہ یہ پرچم ہمیں تشت میں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا، ان جیسے افراد اس دنیا میں آئے تو انہوں نے کوششیں کی اور کتنے بڑے بڑے مہمات انہوں نے سر کی اور پھر جا کر انہوں نے اس پرچم کو جب حاصل کیا ہے تو ایسے بندوں سے ہوتا ہوا یہ پرچم ہمارے تک گزرا ہے، ہمارے تک آیا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاباز چلے آتے ہیں۔ سیکنڈ شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ پرچم ہے نشان عالم میں فتح و کامرانی کا، زمین پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ اور شاعر اس بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ پرچم یعنی ہمارا سبز ہلالی پرچم دنیا کے اندر ہماری کامیابی کی نشانی ہے، یعنی یہ لہرا رہا ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور یہ زمین پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا، کہ یہ پرچم جو ہمارے گھروں پر لہرا رہا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ایک رحمت کا بادل ہے ہمارے اوپر،
اور ہمیں بھی اس پرچم کی اسی طرح نگہداشت کرنی ہے، اس کی سنبھال کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کر اس کی حفاظت کی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ اب یہ سارے کا سارا ذمہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے۔ اب ہمارے بعد کوئی قوم نہیں آئے گی، کوئی نئی امت نہیں آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب سارے سوالات ہم سے ہوں گے، اب سارا کچھ ہم نے کرنا ہے۔ اس لیے اب یہ پرچم جو ہے وہ ہمیں عطا کر دیا گیا ہے، اب اس پرچم کی جو حفاظت ہے وہ ہمارے ذمہ ہم نے کرنی۔ آخر میں بالکل بات کو ختم کرتے ہوئے آخری شعر کے اندر حفیظ ندی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پرچم ہے روایات عظیم و شان کا پرچم، اور یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم، کہ یہ جو ہمارا پرچم ہے یہ ہماری عظیم و شان روایات، تاریخ، تمدن کا پرچم ہے، کہ یہ پرچم جب ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں جو ہم نے یہ پوری نظم پڑھی ہے اور جتنی باتیں میں نے کی اور آپ نے پڑھی، جو آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں اس وقت یاد آنی چاہیے جب ہم اپنے پرچم کو دیکھتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ اس کے اوپر چاند ستارہ بنا ہے، تھوڑا سا وہ وائٹ ہے اور تھوڑا سا گرین ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پرچم آج آزاد فضا کے اندر لہرا رہا ہے، اس کو لہرانے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے ہم نے کتنا لمبا سفر کیا ہے، اور اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ہم اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اب رہتی دنیا تک اس کو اسی طرح جو ہے وہ قائم اور دائم رکھیں۔ جیسے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو اب سارے سوال جو ہے وہ ہم سے ہی ہونے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہماری نظم جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ کل سے آپ کی لسننگ ہوگی، اور لسننگ بس اس طرح ہی ہے کہ آپ نے مجھے صرف اشعار کے مفہوم سنانے اور اس کے ساتھ ایک ریفرنس کا جو شعر ہے وہ آپ نے سنائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔